آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ عرب اور بر صغیر کے مسلمان بھی مسئلہ فلسطین کی ابتدا اور فلسطینیوں کے قتل عام کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے برطانیہ اور اسرائیل۔ عرب، اسرائیل، برطانیہ اور بر صغیر کے تاریخی واقعات پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ گزشتہ 10 روز سے ہونے والے ہنگاموں میں 28 سے زائد فلسطینی شہید اور 500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے لیے فلسطین کی ایک جماعت حماس نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہے اور 500 سے زائد راکٹس اسرائیل میں فائر کیے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے اسرائیل دنیا کے نہایت ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ اسرائیل کے 12 سے زائد سائنسدان نوبل پرائز حاصل کر چکے ہیں۔ اسی لیے اسرائیل کے آئرن ڈوم جیسے دفاعی نظام نے حماس کے بیشتر راکٹ حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی 1948، 1967 اور 1974 میں مختلف جنگوں میں عرب ممالک کو شکست دے چکا ہے۔ پچھلے سالوں کی طرح اس بار بھی لیلۃ القدر اسرائیلی پولیس اور مسجد اقصیٰ میں عبادت کے خواہش مند ہزاروں فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں میں بیت گئی۔ اب بات کرتے ہیں 10 جون 1916 کی۔ تب سلطنت عثمانیہ جیسی بھی تھی قائم تھی اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ اس روز شریف مکہ اور برطانیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ہنری مک مین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ عرب مسلمان ترک مسلمانوں کی قائم کردہ خلافت عثمانیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس بغاوت میں برطانیہ نے عرب مسلمانوں کی مدد کی۔ عرب مسلمانوں کی ترکوں کے خلاف بغاوت کا پرچم برطانوی سفارتکار کرنل مارک سائکس نے تیار کیا۔ مارک سائکس صہیونی یہودیوں کے بہت قریب تھے اور جس اعلان کے نتیجے میں اسرائیل قائم کیا گیا، اس اعلان کو حقیقت بنانے میں کرنل صاحب کا بڑا اہم کردار تھا۔ عرب بغاوت میں بنایا گیا کرنل سائکس کا وہ پرچم آج بھی فلسطین، مصر، اردن، سوڈان، کویت، امارات، شام، لیبیا اور یمن کا قومی پرچم ہے۔ خیر، واپس چلتے ہیں 1916 میں۔ پرچم بھی تیار ہو گیا اور بغاوت بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ یروشلم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ عثمانی افواج لڑیں اور یروشلم کے اطراف میں شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 25,000 تھی۔ لیکن یہ افواج بے بس ہو گئیں۔ ترک مسلمانوں کی اس پسپائی اور بے بسی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہاں پر 2 وجوہات کا ذکر میں آپ کے ساتھ ضرور کروں گا۔ پہلی وجہ تو عرب بغاوت تھی۔ ایک طرف برطانوی اور اس کی اتحادی افواج یروشلم پر حملہ آور تھیں، دوسری جانب عرب بغاوت نے ترکوں کی سپلائی لائن کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوسری جانب ہندوستان سے گئے فوجی تھے جو اتنی وافر تعداد میں تھے کہ انہوں نے اتحادی افواج کو افرادی قوت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ برطانوی فیلڈ مارشل نے بعد میں اعتراف کیا کہ ہندوستان کے فوجی اگر ہمیں میسر نہ ہوتے تو ہم دونوں جنگیں عظیم ہار چکے ہوتے۔ یہاں پر میں واضح کر دوں کہ برطانوی فوج کے ساتھ فلسطین جانے والے فوجی صرف ہندو اور سکھ نہیں تھے، ان میں ہندوستانی مسلمان بھی پیش تھے، کیونکہ ہندوستان میں یہ فتویٰ آ چکا تھا کہ مسلم دنیا کی قیادت پر ترکوں کا کوئی حق نہیں، یہ حق تو شریف مکہ کا ہے۔ برطانوی فوج میں لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی اور عرب بغاوت کی وجہ سے 11 دسمبر 1917 کو جب یروشلم مسلمانوں سے چھن گیا اور جنرل ایلن ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، تو فاتحین کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہندوستان سے تشریف لے کر گئے تھے اور نعرہ تکبیر بلند فرما رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو ہندوستان سے تشریف نہیں لے گئے تھے، وہیں آس پاس کے علاقوں کے عرب تھے اور عرب بغاوت کا پرچم بلند کر رہے تھے، وہی 4 رنگوں والا پرچم جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ شریف مکہ اب حجاز کے حاکم بنے اور بادشاہ حجاز کہلانے لگے، تاہم ان کا خیال یہ تھا کہ یہ منصب ان کے لیے ناکافی ہے، انہیں تو اب سارے عرب کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے خود کو خلیفہ قرار دے ڈالا۔ خلافت عثمانیہ سے غداری کے بعد برطانوی حمایت یافتہ شریف مکہ نے پورے چاؤ سے عرب پر حکومت کی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی جلا وطن ہو گئے اور مر گئے۔ اتفاق دیکھیے کہ عرب بغاوت کے ذریعے یروشلم سے مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے والا یہ شخص یروشلم ہی میں دفن ہے۔
کیا عجب کہ اس کی روح راتوں کو مسجد اقصیٰ کے نواح میں بھٹکتی ہو اور دیکھتی ہو کہ میرے نامہ اعمال نے مسلمانوں کو آج کیا دن دکھائے ہیں۔ شریف مکہ کی موت کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ اردن کا بادشاہ بنا۔ ایک روز بادشاہ سلامت مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ایک فلسطینی نے 3 گولیاں ان کے وجود میں اتار دیں۔ وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ مسجد اقصیٰ قانونی طور پر آج بھی اردن ہی کے زیر انتظام ہے، لیکن اردن کے بادشاہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ خدا جانے یہ بے بسی انہیں اپنی وہ غلطیاں یاد دلاتی ہے یا نہیں جو بعد میں اسرائیل کے قیام کا پیش خیمہ بنی۔ قصور سلطنت عثمانیہ کا تھا یا عرب بغاوت والوں کا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسی بغاوت نے یروشلم سے مسلمانوں کا اقتدار ختم کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج اسرائیلی فوج مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر تشدد کر رہی ہے اور مسلمان وہی پرچم تھام کر مزاحمت کر رہے ہیں جس پرچم تلے مسلمانوں ہی نے ترک خلافت کے خلاف غداری کی اور اپنے ہی اقتدار کا خاتمہ کیا۔ آج دنیا کے بہت سے علاقوں میں مسلمان غذائی قلت، خانہ جنگی اور پروکسی وارز کا شکار ہیں۔ یمن کے 2.5 لاکھ مسلمان اس خانہ جنگی کا شکار ہو چکے ہیں جو مسلمان عرب ممالک کی جانب سے شروع کی گئی تھی۔ پاکستان عرب ممالک سے امداد لینے کی وجہ سے یمن کے معاملے پر خاموش ہے۔ اب صرف مذمت سے کام نہیں چل سکتا، مسلم دنیا کو فلسطین کی حمایت کے لیے اسرائیل ہی کی طرح کی معاشی، سیاسی، سائنسی اور جنگی ترقی کی ضرورت ہے۔